جی السلام علیکم ناظرین، BBC اردو ٹی وی UK کے ساتھ میں ہوں فضا آصف، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل فاروق بٹ صاحب، جو کہ ڈائریکٹر آف برائٹر انجینئرنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہیں، اور آئیں سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں اور اس کی بہتری کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. جی السلام جی. ہمارے اس وقت مین مسائل کیا چل رہے ہیں؟ ایک تو ابھی ریسنٹلی ہماری نا پچھلے 6-8 مہینے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی. ہم آٹو سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی جو پرائمری وجہ ہے الیکٹریسٹی اور سوئی گیس کی پرائسز ہے. اس وقت تقریباً 30 to 40% ہماری پرائسز آلریڈی ایڈجسٹ ہو کے بڑھ چکی ہیں، اور آگے فورکاسٹڈ میں اور بھی زیادہ ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ بھی آپ کو آج ہی 9 روپے آپ کا ڈیزل وغیرہ اور پیٹرول وغیرہ بڑھ گیا. یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہی ہے ہمارے پروڈکٹ میں. ڈیپریسیشن ہمارے پروڈکٹ کو کیوں افیکٹ کرتی ہے؟ مین مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو را مٹیریلز ہیں، جو پرائمری فارم آف را مٹیریلز ہیں، اسٹیل، کاپر، پلاسٹک، ربر، ایلومینیم، یہ کی انگریڈینٹس ہیں جس سے موٹر سائیکل یا گاڑیاں بنتی ہیں. یہ سارے کے سارے ان کے اورز ہمارے ملک میں نہیں ہیں. ان کی پروسیسنگ انڈسٹریز جو پرائمری فارم میں پرائمری نہیں ہے، سیکنڈری ہیں. مثال کے پیٹرولیم سے سیکنڈری پروڈکٹ بنانے والی ہیں، لیکن پیٹرولیم تو ہمارا پیٹرول اللہ کی دین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، مجبوری ہے. لیکن اسٹیل وغیرہ کی اچھی بلی ہماری اسٹیل مل کی بیسک پروڈکٹ آپ کا آٹو انڈسٹری میں اسٹیل استعمال ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. اس کے بیسک فارم بیشتر امپورٹ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ڈیپریسیشن جو پچھلے 6 مہینے میں 25 to 35% کے قریب ہوئی ہے، وہ ساری ڈائریکٹلی ہمارے پارٹس کی پرائسز کو افیکٹ کری، جس کی وجہ سے ہم انکمپیٹیو ہو گئے ہیں لوکلی، اور انٹرنیشنلی بھی انکمپیٹیو ہو گئے ہیں. دوسرا مین مسئلہ ہمارا ہیومن ریسورس کا ہے. ہمارا ہیومن ریسورس ان ایجوکیٹڈ بھی، ووکیشنلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے، اور ایٹیٹیوڈ میں بھی بڑی سویئر ایشوز ہیں ان کے. جاب سوئچنگ، جاب ہاپنگ، نان سیٹسفیکشن. اس میں کمپنیز کے کلچر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اکنالج کرتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک موٹیویشن ول تو ہونی چاہیے. وہ موٹیویشن ول اس وقت ہماری یوتھ میں، مجھے کام کرنے میں ان کا شوق کی کمی محسوس ہو رہی ہے. بظاہر سڑکوں پہ آنے کا ان کو بہت شوق ہے، لیکن ایکچولی شاپ فلور پہ جا کے کام کرنے کا ان کو شوق نہیں ہے. نہ ان کو ٹریننگز ہیں، اور نہ ایجوکیشن کا ہمارا جو سسٹم اتنا برا رہا ہے اتنے عرصے میں، اس میں کوئی انویسٹ نہیں کیا. اور ابھی بھی میں اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ سسٹم امپروو ہوگا. ابھی بھی اس وقت تک میں ایجوکیشن سسٹم میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں دیکھ رہا، نہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ دیکھ رہا. یہ تو 2 مسئلے تو میں نے آپ کو کاسٹ کی سائڈ سے بتایا، ایک ہماری ہیومن ریسورس کی وجہ سے. تیسرا ہمیں ابھی آج کل مسئلہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، وہ FBR کی طرف سے ہو گیا. ٹیکسز ہم نے دینے ہیں، ہمارا حصہ ہے، لیکن جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ رویہ غلط ہے. اور دوسرا، ہم لوگوں کو اتنا بزی کر دیا گیا ہے ٹیکسز کے آڈٹس میں. ہمیں ہر وقت اس وقت ہر سال میں ہم 7 سے 8 آڈٹس بھگتاتے ہیں. 4-5 سیل ٹیکس کے ہوتے ہیں، اور 4-5 ہمارے انکم ٹیکس کے ہوتے ہیں. ان میں سے 2-3 کرنٹ ہوتے ہیں، اور 4-5 نا بیک ایئرس کے چل رہے ہوتے ہیں، جو ہم کانسٹنٹلی ڈاکیومنٹیشن نکال کے ان کے ساتھ دیتے ہیں. اور اس میں ہمارے انٹرپرینورس کی، یا جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہوتا ہے، 1 ڈائریکٹر یا 2 ڈائریکٹر ہر وقت انگیج رہتے ہیں، جس سے ان کا قیمتی ٹائم ضائع جاتا ہے، جو وہ اس ٹائم کو اپگریڈیشن اور دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس وقت 3 ہمارے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہمیں مسئلے محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ ایک کور پرابلم ہے جو ہمارے بزنس کو نقصان کرے. صحیح. اور آخر میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ملک کی ترقی کے لیے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہیومن ریسورس میں انویسٹ کریں ایکسٹینسولی. اسٹیبل پالیسیز کا بہت ضروری ہے. ریٹک اور رینڈم پالیسیز کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے نا بزنس مین گھبرا جاتے ہیں، یا ان کو کوئی فارمولا نہیں ہوتا جس کی بیسس پہ وہ کام کرتے ہیں. دیکھیں، بزنس مین ہمیشہ اس وقت تک کام کرے گا جب تک کچھ اس کی جیب میں بھی جائے گا، اور جب وہ اکانومی میں جیب میں اس کے جا رہا ہوگا، ساتھ ہی وہ ٹیکسز دے گا اور سرکولیشن آف ایکٹیویٹی ہوگی. جس وقت بزنس مین کو یہ لگے گا کہ ہمیں سب کچھ، اس وقت گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنا ہے، تو سب کچھ ہولڈ بیک کرے گا، اور وہ کہے گا اچھا دیکھیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے، ہم پھر اس پالیسی کے مطابق چلیں گے. تو یہ اسٹیبلٹی ہر قسم کے ڈیسیژن میکنگ میں، پولیٹیکل سگنلز میں، ہر چیز میں اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہے، تب جا کے کوئی چیزیں موو فارورڈ ہوتی ہیں. کور پرابلم جو ہمارے بزنس کو نقصان کرتی ہے. صحیح. اور آخر میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ملک کی ترقی کے لیے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہیومن ریسورس میں انویسٹ کریں ایکسٹینسولی. اسٹیبل پالیسیز کا بہت ضروری ہے. ریٹک اور رینڈم پالیسیز کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے نا بزنس مین گھبرا جاتے ہیں، یا ان کو کوئی فارمولا نہیں ہوتا جس کی بیسس پہ وہ کام کرتے ہیں. دیکھیں، بزنس مین ہمیشہ اس وقت تک کام کرے گا جب تک کچھ اس کی جیب میں بھی جائے گا، اور جب وہ اکانومی میں جیب میں اس کے جا رہا ہوگا، ساتھ ہی وہ ٹیکسز دے گا اور سرکولیشن آف ایکٹیویٹی ہوگی.
जिस वक्त बिजनेसमैन को ये लगेगा कि हमें सब कुछ इस वक्त गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना है, तो सब कुछ होल्ड बैक करेगा और वो कहेगा अच्छा देखें पहले ये डिसाइड कर लें कि इनकी पॉलिसी क्या है, हम फिर उस पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। तो ये स्टेबिलिटी और हर किस्म के डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल सिग्नल्स में, हर चीज में स्टेबिलिटी होना जरूरी है, तब जाके कोई चीजें मूव फॉरवर्ड होती हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अदील फारूक भट्ट साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कैमरामैन टीम के साथ BBC उर्दू TV UK। फिजा सिर्फ अल्लाह।